بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم 6 کا چیپٹر نمبر 9 سٹارٹ کریں گے، نیچر آف سائنس۔ نیچر آف سائنس کے اندر ہمارے پاس سب سے پہلے ڈیفینیشن ہے سائنس کی۔ اگر ورڈ سائنس کی بات کریں تو یہ لیٹن ورڈ شائنسیا سے نکلا ہے۔ شائنسیا لفظ جو ہے یہ لاطینی زبان کا ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہے نالج ہے، جسے ہم اردو زبان میں علم بھی کہتے ہیں۔ اگر سائنس کی ڈیفینیشن کی بات کریں تو یہ ہمارے پاس یوں بنتی ہے، دا نالج گینڈ تھرو آبزرویشن اینڈ ایکسپیریمنٹ از کالڈ سائنس۔ ایسا علم جو تجربات کر کے اور مشاہدات کر کے حاصل ہو، سائنس کہلاتا ہے۔ فار ایگزامپل، ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ہے وہ ہمیشہ اوپر سے زمین کی طرف ہی گرتی ہے۔ اب یہ ہم نے مشاہدہ کیا، اگر ہم نے تجربہ کرنا ہے تو ہم کوئی بال لیں گے، بال کو اوپر کی طرف پھینکیں گے اور وہ واپس دوبارہ زمین کی طرف ہی آئے گی۔ اب ہم نے ایک مشاہدہ کر کے اور ایک تجربہ کر کے یہ چیک کیا کہ کوئی بھی چیز ہے وہ ہمیشہ زمین کی طرف ہی آتی ہے، اور اس کے نتیجے میں ہمارے پاس جو نالج ہمیں ملا وہ ہے گریویٹیشنل فورس کا۔ تو سائنس کی ہمارے پاس ڈیفینیشن آ جائے گی گریویٹی۔ نیکسٹ بات کرتے ہیں نیچرل فلسفی کی۔ اگر نیچرل فلسفی کی بات کریں تو 18ویں صدی سے پہلے جتنا بھی سائنس کا علم تھا وہ سارے کا سارا علم صرف ایک ہی سنگل سبجیکٹ کے اندر پڑھا جاتا تھا، جسے ہم نیچرل فلسفی بھی کہتے تھے۔ مطلب 18ویں صدی سے پہلے جتنی بھی سائنس تھی وہ ساری کی ساری نیچرل فلسفی کہلاتی تھی۔ اگر اس کی ڈیفینیشن کی بات کریں تو یہ ہمارے پاس بن جاتی ہے، بیفور 18th century physical science and biological science were studied under a single subject called natural philosophy۔ نیکسٹ بات کرتے ہیں بایولوجیکل سائنس کی۔ تو 18ویں صدی کے بعد جیسے جیسے علم بڑھا، سائنسدانوں نے تجربات کے علم اکٹھا ہوا، تو نیچرل فلسفی کو یعنی کہ سائنس کو آگے مزید 2 شاخوں میں تقسیم کر دیا گیا، جس کے اندر پہلے نمبر پر آ جاتی ہے بایولوجیکل سائنس اور دوسرے نمبر پر آ جاتی ہے فزیکل سائنس۔ لفظ بایو کا مطلب ہوتا ہے زندگی، لائف۔ بایولوجیکل سائنس سے اب ہم ورڈ سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ جانداروں کے متعلق ہے۔ بایولوجیکل سائنس وچ ڈیل ود لیونگ تھنگز۔ بایولوجیکل سائنس کے اندر جاندار اشیاء کا مطالعہ کیا جاتا ہے، جس کے اندر ہم انسان آ جاتے ہیں، جانور آ جاتے ہیں، پودے آ جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل، ہمارے پاس ہے ایک سیڈ، کوئی بھی بیج ہے، جب ہم اسے زمین کے اندر بو دیتے ہیں تو اس کا اوپر والا جو ہول ہوتا ہے، یہ والا جو اوپر والا ہول ہوتا ہے، یہ آہستہ آہستہ ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب یہ ٹوٹتا ہے تو اس میں سے ایک کومپل نکلتی ہے۔ اب اور جیسے جیسے اسے انرجی ملتی ہے تو یہ ایک پورا درخت بن جاتا ہے۔ اسی طرح جب ایک انڈا ہوتا ہے تو انڈے سے ایک چوزا نکلتا ہے، تو وہ بھی بایولوجیکل سائنس کی ہی ایک مثال ہے۔ نیکسٹ بات کرتے ہیں فزیکل سائنس کی۔ تو فزیکل سائنس کو دا فزیکل سائنس وچ ڈیل ود دا اسٹڈی آف نان لیونگ تھنگز۔ اگر ہم فزیکل سائنس کی بات کریں تو بایولوجیکل سائنس کے علاوہ جتنی بھی بے جان چیزوں کا مطالعہ ہوتا ہے وہ سارا کا سارا فزیکل سائنس کہلاتا ہے۔ اس کے اندر ہمارے پاس الیکٹرونکس کی ساری چیزیں آ جاتی ہیں، روشنی آ جاتی ہے، آواز آ جاتی ہے، یہ ساری کی ساری چیزوں کا جو مطالعہ ہے یہ فزیکل سائنس کے اندر آتا ہے۔ اس کے علاوہ زمین کی جو موشن ہے، زمین کے اوپر گاڑیوں کی جو موشن ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں موو کر رہی، یہ ساری کی ساری فزیکل سائنس کے اندر آ جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اسکوپ آف فزکس، اسکوپ آف فزکس سے مراد فزکس کا دائرہ کار ہے. فزکس کن کن چیزوں کا احاطہ کرتی ہے، یا پھر دوسرے لفظوں میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ فزکس کو لے کر ہم کن کن فیلڈز کے اندر جا سکتے ہیں. تو آئیے جانتے ہیں فزکس اصل میں ہے کیا. فزکس کی بات کریں تو یہ ایک فنڈامنٹل سائنس ہے. فنڈامنٹل مین بنیادی سائنس. یہ تمام سائنسز کی بنیاد ہے جو کہ ڈیل کرتی ہے کن چیزوں کے ساتھ، کانسٹیٹیوئنٹس، اجزاء، ٹکڑے، حصے آف دا یونیورس. یونیورس کہتے ہیں کائنات. اور یہ کائنات کیا ہے؟ یہ زمین، سورج، چاند، ستارے، جتنی بھی چیز ایگزسٹ کر رہی ہے یہ ساری کی ساری یونیورس ہے. کانسٹیٹیوئنٹ سے مراد اجزاء ہے. تو ہم فزکس کے اندر یونیورس کے اجزاء کا مطالعہ کرتے ہیں. اب یونیورس کے اجزاء ہے کون کون سے؟ نمبر 1 پہ آتا ہے میٹر، نمبر 2 پہ انرجی، نمبر 3 پہ اسپیس، نمبر 4 پہ ٹائم. اور پھر ہم ان چیزوں کے درمیان ریلیشن شپ کو بھی ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ میٹر کیا ہے. ایوری تھنگ دیٹ ہیو میس اینڈ آکوپائی اسپیس از کالڈ میٹر. ہر وہ چیز جو میس رکھتی ہے اور کچھ نہ کچھ جگہ گھیرتی ہے میٹر کہلاتی ہے. اس کے اندر ہمارے آس پاس بلڈنگز ہیں، ہم خود ہیں، پودے ہیں، جانور ہیں، ہر چیز میٹر ہے. میٹر بیسیکلی 3 حالتوں میں پایا جاتا ہے: سالڈ، لیکوڈ، گیس. اور بعض اوقات ہم پلازما کو اس کی 4th اسٹیٹ کہتے ہیں کیونکہ وہ ہائیلی انرجیٹک ہوتی ہے. میٹر کے بعد بات کرتے ہیں انرجی کی. انرجی کیا ہے؟ کیپیسٹی آف اے باڈی ٹو ڈو ورک از کالڈ انرجی. کسی جسم کے کام کرنے کی صلاحیت کو ہم انرجی کہتے ہیں. فار ایگزامپل ہمارے اندر کیمیکل انرجی ہے تو ہم کام کر رہے ہیں، ہمارے اندر کیمیکل انرجی نہیں ہوگی تو ہم کام نہیں کر سکیں گے. اسی طرح ایک فرض کرنے کی گاڑی ہے، گاڑی کے اندر جب ہم پیٹرول یا ڈیزل ڈالتے ہیں تبھی وہ سٹارٹ ہوتی ہے اور چلتی ہے. اگر ہم اس گاڑی کو انرجی نہ دیں، مطلب اس کے اندر پیٹرول یا ڈیزل نہ ڈالے، تو کیا وہ چل پائے گی؟ بالکل بھی نہیں. نیکسٹ بات کرتے ہیں اسپیس کی. دا اسپیس از دا 3 dimensional extent in which all objects and events occur. اسپیس ایک 3 dimensional سسٹم ہے، یا دوسرے لفظوں میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک فریم ہے جسے استعمال کر کے ہم کسی بھی چیز کی پوزیشن یا پھر موشن کو ڈسکرائب کر سکتے ہیں. کیسے؟ فار ایگزامپل ایک بندہ ہے اور وہ یہاں پر کھڑا ہوا ہے. اب یہاں سے ہم ایک سیدھی لائن کہتے ہیں، یہ ہمارے پاس ہو جائے گا ایکس ایکسس. ایک سیدھی اوپر کی طرف یہ ہمارے پاس آ جائے گا، اور ایک اس طرف یہ ہمارے پاس آ جائے گا وائی ایکسس، اور یہ ہمارے پاس آ جائے گا زی ایکسس. اب فرض کر لے یہاں پر ایک پلین اڑتا ہوا جا رہا ہے. اب اگر ہم نے اس پلین کی پوزیشن بتانی ہے تو ہمیں تینوں ایکسس کو استعمال کر کے بتانی ہوگی. ہم ڈائریکٹ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سیدھا، لیکن نہیں، ہمیں تینوں ایکسس کی لینتھ کیلکولیٹ کرنی ہوگی. سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ یہ پلین ہمارے پاس ایکس ایکسس کے حوالے سے کتنا دور ہے. پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ وائی ایکسس کے حوالے سے یہ کتنا دور ہے، اور پھر ہم زی ایکسس کے حوالے سے دیکھیں گے یہ کتنا دور ہے. یہ اسپیس ہے ہمارے پاس. اسپیس کے اندر یہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو بھی ایگزسٹ کر رہی ہے یہ ساری کی ساری اسپیس ہے. یا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اسپیس کے اندر موجود ہے، جس کے اندر ہم ایک پوائنٹ کنسیڈر کرتے ہیں جسے ہم اوریجن بولتے ہیں، اور اس اوریجن کے حساب سے ہم باقی چیزوں کی پوزیشن انڈیکیٹ کرتے ہیں. جیسے کہ ہمارے پاس یہاں پر اوریجن ہے یہ والا پوائنٹ. نیکسٹ بات کرتے ہیں ٹائم کی. دا ٹائم میجرز دا سیکوینس اینڈ ڈیوریشن آف ایونٹس. وقت واقعات کی ترتیب اور مدت کے بارے میں مدت کو بیان کرتا ہے. فار ایگزامپل ہمارے پاس پاکستان بنے ہوئے کو آج 78 سال ہو چکے ہیں. ہم وقت کو سیکنڈز کے اندر میئر کرتے ہیں، منٹس کے اندر کرتے ہیں، ہارز کے اندر کرتے ہیں، ڈیز کے اندر، ویکس کے اندر، منتھس کے اندر، ایئرز کے اندر اسے میئر کرتے ہیں. وقت کو بعض اوقات 4th ڈائمینشن بھی بولا جاتا ہے. 4th ڈائمینشن کیسے؟ جیسے کہ ہم یہی ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ ایروپلین جو پلین ہے وہ صبح کو 9 بجے
پاکستان سے اڑتا ہے اور سعودی عربیہ پہنچتا ہے تقریباً 12 بجے. ٹھیک ہو گیا. کیا 9 بجے ہم اسی پلین کو پاکستان کے اندر دے سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. تو اٹ مینس کہ ہمیں ٹائم کا پتہ ہوگا تو پھر ہی ہم اس پلین کی پوزیشن کو بیان کر پائیں گے. اسی طرح سے اگر ہم مثال لیتے ہیں سورج کی، سورج صبح 6 بجے طلوع ہو رہا ہوتا ہے مشرق سے. اگر ہم صبح کے 6 بجے سورج کو تلاش کریں مغرب کی طرف تو کیا ہمیں دکھائی دے جائے گا؟ بالکل بھی نہیں. تو وقت کو اس لیے ہم چوتھی ڈائمینشن بولتے ہیں. وقت ہمیں کسی بھی چیز کی پوزیشن کو بیان کرنے کے لیے بہت اہم معلومات فراہم کرتا ہے. نیکسٹ بات کرتے ہیں اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی. اس تھیوری کو آئنسٹائن نے پیش کیا تھا. یہ انتہائی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اور بچے بہت ہی دلچسپی کے ساتھ اسے سمجھتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کیا. ٹائم passes slowly for an observer moving at ultra high speed compared to one relatively at rest. اس تھیوری کے اکارڈنگ اگر کوئی جسم ریسٹ کی حالت میں پڑا ہوا ہے تو اس کی نسبت سے اگر کوئی جسم بہت زیادہ سپیڈ کے ساتھ الٹرا سپیڈ کے ساتھ موو کر رہا ہے تو اس کا ٹائم آہستہ گزرے گا. اس چیز کو سمجھنے کے لیے تو پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ ہمیں چیزیں نظر کیسے آتی ہیں. جب سورج سے آنے والی لائٹ کسی باڈی کے اوپر فال کرتی ہے تو وہ باڈی لائٹ کا کچھ حصہ ابزورب کر لیتی ہے. ابزورب کرنے کے بعد کچھ حصہ وہ ریفلیکٹ کر دیتی ہے. ریفلیکٹ کیا ہوا حصہ جیسے ہی آ کر آنکھ سے ٹکراتا ہے تو وہ چیز نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. فرض کر لیں کہ یہ واچ ہے جس کے اوپر ٹائم 12:15 ہو چکے ہیں. سورج سے لائٹ اس واچ کے اوپر فال کرے گی. فال کرنے کے بعد یہ واچ کچھ حصہ ریفلیکٹ کرے گی. ریفلیکٹ کیا ہوا ہے جیسے ہی آنکھ تک پہنچے گا تو پتہ چلے گا ٹائم کا کہ ٹائم 12:15 ہو چکے ہیں. لیٹ کر لیں کہ یہ آبزرور یعنی مشاہدہ کرنے والا سپیڈ آف لائٹ کے ساتھ موو کر رہا ہے، یعنی الٹرا سپیڈ کے ساتھ موو کر رہا ہے. اور موو کس طرف کر رہا ہے؟ یہ اس طرف کر رہا ہے. ٹائم چینج ہوگا. چینج ہونے کے بعد لائٹ واچ کے اوپر فال کرے گی. فال کرنے کے بعد یہ واچ ریفلیکٹ کرے گی. ریفلیکٹ کرنے والی لائٹ موو کرنا سٹارٹ کرے گی. یہ ریفلیکٹ ہوئی لائٹ یہ تو آبزرور تک پہنچ نہیں پائے گی. اب آبزرور کے لیے جو ٹائم چینج ہوا ہے اس نے تو ٹائم چینج ہوتے ہوئے دیکھا ہی نہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ جو جسم الٹرا سپیڈ کے ساتھ موو کرتا ہے اس کا ٹائم سلو گزرتا ہے. اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی اسپیس اور ٹائم کے درمیان تعلق کو بھی بیان کرتی ہے اور یہ بھی بتاتی ہے کہ یہ دونوں چیزیں گریوٹی کی وجہ سے کس طرح متاثر ہوتی ہیں. فار ایگزامپل اسپیس کے اندر لائٹ ٹریول کر رہی ہے. ٹریول کرتے ہوئے جب یہ ایک باڈی کے پاس سے گزرے گی، کوئی بھی سیٹلائٹ کے پاس سے گزرے گی جو کہ سرکولر موشن مطلب ایک سرکل کے اندر موو کر رہا ہے، جب یہ اس کے پاس سے ہوتے ہوئے گزرے گی تو یہ سیٹلائٹ اس کے اوپر گریویٹیشنل پل لگائے گا. پولنگ کی وجہ سے یہ لائٹ بینٹ ہونا شروع ہو جائے گی. بینٹ ہوتے ہوتے یہ مڑ جائے گی. تو اس طرح سے یہ گریوٹی اسپیس اور ٹائم کے اوپر ایفیکٹ کر رہی ہوتی ہے. ٹائم اور اسپیس کس طرح سے گریوٹی سے متاثر ہوتے ہیں اس کے لیے ایک چھوٹا سا مگر سستا پریکٹیکل بھی ہے جس کی ویڈیو میں بہت جلد اپلوڈ کر دوں گا. نیکسٹ بات کرتے ہیں کوانٹم مکینکس کی. کوانٹم مکینکس کیا ہے؟ The quantum mechanics explain the behavior of particle at atomic and subatomic level. کوانٹم مکینکس کے اندر ہم کسی بھی پارٹیکل جسم کو ایٹم اور سب اٹومک لیول پر جا کر اسٹڈی کرتے ہیں. جیسے کہ فار ایگزامپل میں نے اپنی انگلی کو زمین پہ لگایا اور زمین پر لگانے کے بعد ایک ذرہ اب اسے تقسیم کرتے ہیں، توڑتے چلے جاتے ہیں. ایک مقام ایسا آئے گا جہاں پر یہ مزید ہم اسے توڑ نہیں پائیں گے. اس لاسٹ پارٹیکل کو ہم بولتے ہیں ایٹم. اب ایٹم کو مزید تقسیم کر سکتے ہیں لیکن یہ ایٹم کو اگر مزید تقسیم کرتے ہیں تو اس کے اندر ہمارے پاس سب اٹومک پارٹیکل آ جاتے ہیں جیسے کہ الیکٹران، پروٹون اور نیوٹرون. اس کے اندر کوانٹم مکینکس کے اندر ہم
ایٹم کی شیپ کو بھی ڈسکس کرتے ہیں، کس طرح سے کہ ایٹم کے جو نیوکلس ہوتا ہے اس کے اندر پروٹون اور نیوٹرون موجود ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو الیکٹرون جو ہوتے ہیں وہ اس کے ارد گرد شیلز کے اندر ریوالو کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہمارے پاس ہائیڈروجن کا ایٹم ہے تو اس کا صرف ایک ہی شیل ہوگا اور اس کے اندر ایک الیکٹرون ہوگا۔ اگر ہیلیم کا ہے تو اس کے اندر